اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں سورۃ مائدہ کا چھٹا رکوع لفظی و محاورے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایماندارو، خدا سے ڈرتے رہو اور اس کے تقریب کے ذریعے کی جستجو میں رہو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان کے پاس زمین میں جو کچھ مال خزانہ ہے وہ سب بلکہ اتنا اور بھی اس کے ساتھ ہو کہ روز قیامت کے عذاب کا اسے معاوضہ دے دے اور خود بچ جائیں، تب بھی ان کا یہ معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم۔ وہ لوگ تو چاہیں گے کہ کسی طرح جہنم کی آگ سے نکل بھاگے، مگر وہاں سے تو وہ نکل ہی نہیں سکتے اور ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے۔ والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، تم ان کے کرتوت کی سزا میں ان کا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کی سزا خدا کی طرف سے ہے اور خدا تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ہاں، جو اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنے چال چلن درست کر لے تو بے شک خدا بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے شخص، کیا تو نہیں جانتا کہ سارے آسمان اور زمین غرض دنیا جہان میں خاص خدا کی حکومت ہے، اور جسے چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے معاف کر دے، اور خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین حادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اے رسول، جو لوگ کفر کی طرف لپک کر چلے جاتے ہیں تم ان کا غم نہ کھاؤ، اور ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے اپنے منہ سے بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل بے ایمان ہیں، اور بعض یہودی ایسے ہیں کہ خود جا کے موسیٰ کی غرض سے جھوٹی باتیں بہت شوق سے سنتے ہیں تاکہ کفار کے دوسرے گروہ کی جو ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئے سنائیں۔ یہ لوگ توریت کے الفاظ کی ان کے اصلی معنی معلوم ہونے کے بعد بھی تحریف کر لیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ تو توریت کا حکم ہے، اگر محمد کی طرف سے بھی تمہیں حکم دیا جائے تو اسے مان لینا، اور اگر یہ حکم تم نے نہ دیا تو اس سے ہی الگ ہی رہنا۔ اور اے رسول، جس کو خدا خراب کرنا چاہے تو اس کے واسطے خدا سے تمہارا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ یہ لوگ تو وہی ہیں جن کے اور ان کے خدا نے گناہوں سے پاک کرے گا اور کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہوگا۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ یہ کم وقت جھوٹی باتوں کے بڑے شوق سے سننے والے اور بڑے ہی حرام خور ہیں۔ اے رسول، اگر یہ لوگ تمہارے پاس کوئی ایسا معاملہ لے کر آئیں تو تم کو اختیار ہے، خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر دو یا ان سے کنارہ کشی کرو، اور اگر تم کنارہ کش ہو گئے تو کچھ خیال نہ کرو، یہ لوگ تمہارا ہرگز کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔
اور اگر ان میں فیصلہ کر دو تو انصاف سے فیصلہ کرو، کیونکہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب خود ان کے پاس توریت ہے اور اس میں خدا کا حکم موجود ہے، تو پھر تمہارے پاس فیصلہ کرنے کیوں آتے ہیں؟ اور لطف تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر تمہارے حکم سے پھر جاتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایماندار ہی نہیں۔